اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیو السلام علیکم. آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ یہ آنا ہوا. آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے. ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے. سبحان اللہ. اور دل کی آواز ان کے ضمیر تک پہنچانا مقصد ہے. سبحان اللہ. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا. ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں، اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. بے شک. اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ سبحان اللہ. اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے. بے شک. اب وہ جو زبان والا علم ہے اس کو تو ہر کوئی جانتا ہے، اللہ. وہ علماء کے پاس ہے. مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ سارے شریعت میں ہیں. صحیح. اور وہ جو دل والا علم ہے وہ اولیاء کے پاس آیا. چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ ولیوں کے پاس علماء. اللہ. علماء نے نماز سکھائی، اللہ کے حضور کھڑا کر دیا اللہ. اس جسم کو، اور ولیوں نے وہ جو جسم کے اندر کی ہوئے ہیں اللہ تک پہنچا دیا. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جب چونکہ عالم نزدیک ہوتے ہیں، روز ان سے پالا پڑتا ہے، 5 وقت پالا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہر آدمی وہ ان کی تعلیم جانتا ہے. اور ولی کبھی کبھی آتے ہیں، بڑے بڑے دور ہوتے ہیں، کسی کسی کے ملتے ہیں، اس وجہ سے ان کی تعلیم بہت ہی نایاب ہوتی ہے. بے شک. بے شک. جب وہ ولیوں کی تعلیم گئی، صرف ظاہری تعلیم آ گئی، اس نے 72 فرقے بنا دیے. مسلمانوں میں انتشار اور نفرتیں پیدا کر دیں. اللہ اکبر. اب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے نا کہ اصلی فرقے کی تلاش کریں نا. وہ اصلی فرقہ کون سا تھا؟ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، مناظرے کرو، مباحثے کرو، اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں. نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے گا، پھر سچا کون سا؟ سبحان اللہ. اس وقت سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، کتنے فرقے ہیں. جی. ان سب کو سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، پرویزی سب کو کھڑا کر دو نا. اندر جھانک کے دیکھو نا، اندر سے سارے کالے ہیں. اللہ. بے شک. تو پھر وہ صحیح کون سا ہوگا؟ جو صحیح ہوگا وہ کالا تو نہیں ہوگا. بے شک. حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا، نہ شیعہ تھا، نہ وہابی تھا. حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. امتی وہ ہوتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں، جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. بے شک. بے شک. حدیث شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. امتی تھے. آج تو فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی، کوئی نہیں. کیسے کہتے بیچارہ؟ نور نہیں ہے اندر، کیسے کہتے؟ ہوئے 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 ہوئے. جب ان امتیوں میں نور تھا، جب وہ نور نکلتا گیا، سنی شیعہ وہابی بنتا گیا. اللہ. اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یار، تو تمہارے یہی کافی ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ ضرور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں. سنا ہوگا. اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے. اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے، یہ دل گوشت کا لودڑا ہے، یہ اللہ کیسے کرتا ہے.
اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے، یقین تم کرو، تم اس کے بغیر چین ہی نہ، اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے، لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے، ہم نے زبان دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ نے کیسے کر دیا؟ اللہ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ نہ کر سکتا ہے، وہ دل گوشت کا لوتھڑا وہ بھی اللہ نہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں، یہ اسی طرح جسم تھا مٹی کا بنا دیا گیا، جب وہ مخلوقیں ڈالی، کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنا۔ حدیث شریف میں ان مخلوقوں کے نام ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ تمہارے سینے میں مخلوقیں ہیں، اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو، جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا، وہ سینے کے درمیان میں، سبحان اللہ وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے۔ اگر کسی میں وہ مخلوق اخفا نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ بے شک اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولے نا، وہ توتلے ہی بولے، زبانیں تو بھی ہے نا۔ اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے، اور وہ جو ادھر گوشت کا لوتھڑا ہے، عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ اللہ لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ یہی تو ایک راز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، چوں چوں کرے گا، تو کہے گا غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ پر ہے، نہ زبان ہے، تو کہتا ہے یہ چوں چوں کرے گا، یہ ہوا میں اڑے گا، میں روز کو توڑ کے کھاتا ہوں اس میں کچھ بھی نہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے، اس کا نام ہے بیضا، اور تمہارے اندر تصوف نے کہا بیضا ناسوتی ہے، اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے، اس کو ذہنی گرمی کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، جب دیکھے گی کہ زیادہ ہیٹ آ گئی تو اٹھ کے چلی جائے گی، پھر آ کے بیٹھ جائے گی، اور مرشد کیا کرے گا کہ تیرے سینے کے حساب سے اللہ کا نور پہنچائے گا۔ بے شک اب جب وہ انڈا پھٹے گا اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا، کیوں؟ اس کی فطرت ہے۔ بے شک اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ، کیوں؟ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ سبحان اللہ بے شک اب تم اللہ اللہ نہیں کر رہے، وہ تمہارے اندر جو مخلوق جاگ اٹھی ہے نا وہ اللہ اللہ کر رہی ہے نا۔ یہاں پھر دو طرح کی تسبیح ہے، ایک تمہاری تسبیح ہے وہ جو بازاروں میں بکتی ہے ٹک ٹک ٹک، ایک اندر تسبیح لگی ہوئی ہے وہ اس مخلوق کی تسبیح ہے۔ اب تم اس مخلوق کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح تو تیرے اندر ہے، سبحان اللہ اب تو اس کے ساتھ اللہ ملا، اب کبھی ملی کبھی ہٹی، کبھی ملی کبھی ہٹی، 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور اللہ اللہ ہوگی۔ سبحان اللہ اب پھر وہ نور کیسے بنتا ہے؟ واہ واہ امتی جس میں نور ہے وہ امتی ہے نا، اب پھر نور کیسے بنتا ہے؟ ایک سکھ نے کہا ہے کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں نور ہے، ہم نے کہا اس میں شک نہیں، کہنے لگا میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، میں نمازیں بھی پڑھاتا تھا،
قرآن کی بہت سی آیتیں میں نے رٹی ہوئی تھی، واہ میں تو 12-13 سے رہ کے آیا، میں تو نوری کو نہیں ہوا۔ ایک عیسائی پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا میں شب و روز تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی کو نہیں ہوا۔ ہم نے کہا اصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ ہاں تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم نے دل سے نہیں پڑھا، یہ جو تمہارے مسلمان ہیں وہ تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بڑی مقبول بات ہے، اگر وہ دل سے پڑھتے وہ بھی ہیں نا تو پھر وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ واہ اس قرآن مجید میں واقعی نور ہے، جس میں نور ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے، ہائے 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 وہ سینہ جس سینے سے ٹکراتا وہ بھی نوری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ کتاب پریس سے ہو کے آیا ہے، اس سے نور بنانا پڑتا ہے، اس نور بنانے کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں، جن کو پتہ ہے وہ تو ولی اللہ بن گئے، اب اس کا طریقہ کیا نور بنانے کا؟ اب آپ تسبیح پڑھتے ہیں اللہ اللہ، وہ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ اللہ ہو سکتی ہے نا، وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے کافر نے کیوں بتایا؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، پتھر ٹکراتے ہیں تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے نا۔ لیکن وہ جو نور بنا وہ تو انگلیوں میں نا، اندر تو نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اللہ زبان سے کرتے ہیں، نور بنتا ہے، اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے، وہ باہر ہی ہے نا۔ واہ بھائی اگر اندر جائے تو سارے قرآن پڑھنے والے نوری نہ ہو تو سارے نوری ہوں تو فرقہ بازی ختم نہ ہو جائے۔ ایسا ضرور ختم ہو اب اسی طرح کی وہ ٹک ٹک اندر ہو رہی ہے، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ یہ زبان نہیں کر سکتی، وہ جو مخلوق جاگی ہے نا وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کرے گا۔ جب وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ نور بنا نا، دودھ دودھ یہ رگڑا لگتا ہے مکھن بنتا ہے، وہ ذکر ذکر یہ رگڑا لگتا ہے تو نور بنتا ہے۔ کیا شان جب وہ رگڑا لگا نا اللہ اللہ کا تو پھر وہ جو نور بنا نا وہ نہ انگلیوں میں تو نہ باہر، وہ سیدھا خون میں چلا گیا نا، بے شک واہ واہ تو خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں چلا گیا، نسوں سے ہوتا ہوا تمہاری روحوں تک پہنچ گیا نا، سبحان اللہ روحوں تک نور پہنچا تو وہ بھی بیدار ہوگی اور انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ پھر تو سوتے رہنا وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی، تو مر بھی گیا تو قبر میں بھی اللہ اللہ اور یوم محشر میں بھی اللہ۔ سبحان اللہ جب ہر وقت وہ اللہ اللہ کرتی رہیں گی تو اللہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جائے گا، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، یہ جو نیوٹر اکٹھا ہو گیا اللہ اللہ کا نور۔ ادھر اللہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے، مسلمان کا نہیں ہے، مومن کا۔ مسلمان ساری عمر ٹکرے لگائے مومن نہیں بن سکتے، کیونکہ سورۃ حجرات میں مومن کی تشریح ہے، اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے، مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے، تب تو مومن بنے گا۔ پھر تیری نماز معراج کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ ابھی تیری نماز معراج نہیں ہے، تیری نماز کے لیے قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ وہ کیسے دکھاوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، آپ نے آمین کہا، آپ ان لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے، جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر، جنہوں نے ہلوجت کری وہ منافق۔ ہم مسلمان کس کو کہتے اللہ ایک ہے؟ بھائی تو جانتا اللہ ایک ہے، گھڑی گھڑی کس کو کہتے اللہ ایک ہے؟ بلے شاہ فرماتے ایک نکتے گل گئے سبحان اللہ اور تم اپنے دل کو کہتے ہو کہتے اللہ ایک ہے، دل جو آپ کہتا ہے گھر میں آٹا ہی کون نہیں نا مانتا، یہ لوجت کرتا ہے نا، پھر کہتے ہو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار، اللہ میاں لد والا میلاد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چپ۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی،
मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक है। अल्लाह बड़े खुशू खजू से मस्जिद में नमाज पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना मैं इसकी दाढ़ी को देखता हूँ, ना मैं इसके सजदे को देखता हूँ, मैं इसके कल्ब और नीयत को देखता हूँ। जिसको दुनिया देखती है उसमें वो होशियार है, जिसको अल्लाह देखते है उसमें कारोबार है। ये नमाज सूरत है जिसको हर फिरके वाला पढ़ता है और इस नमाज का कोई एतबार नहीं। अल्लाह इस नमाज का कोई एतबार नहीं है। बुल्ले शाह फरमाते हैं कि तेरा दिल खिड़ावे मुंडे कुड़ियां कीती रब नाल विचार ये तो मुसलमान पढ़ते हैं और फिरके वाला इसको पढ़ता है। वो सिख जासूस भी पढ़ के गया। अब वो जो नमाज मोमन का महराज है सिर्फ मोमन पढ़ता है, मुसलमान ही पढ़ता है। और वो महराज कैसे बनती है? जो भी इंसान आया अल्लाह ताला ने उसमें टेलीफोन लगा दिया। भाई इतने दूर जो भेजा, अगर इसको मुझे राब्ते की जरूरत करना पड़ेगी उसने वो टेलीफोन लगा दिया। लेकिन जिस तरह टेलीफोन लगा हुआ है, यहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ है, इसको बिजली की जरूरत है। अगर बिजली है तो यहाँ से मोबाइल पड़ा हुआ है तो बिजली की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधा अमेरिका चली जाएंगी। बिल्कुल। अगर तेरे अंदर नूर है तो फिर नूर की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधी अर्शे मौला। जब हजूर पाक ऊपर पहुंचे शबे मेराज में, अल्लाह ताला ने तोहफे दिए, ये अपनी उम्मत को दे देना। क्यों? उसको नमाजों की जरूरत है। अगर तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब तो अल्लाह ही है ना, उसकी शान घटती तो नहीं है। तो फिर उसको नमाजों की जरूरत है। ये तोहफे हैं, जिसे दरबार पे जाते हैं फूल ले जाते हैं, वो दरबार वाले खाता तो नहीं है ना। ये अकीदत के तोहफे हैं। इस वजह से ये तोहफे दिए कि अपनी उम्मत को दे देना। वो 5 वक्त ये तोहफे मुझे भेजेंगे, जब मेरे पास ही तोहफे आएंगे ना तो फिर मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। अल्लाह वो तोहफे नीचे आ गए ना। तो जब तक हजूर पाक थे तो पीछे इस इमाम के आगे टेलीफोन लगा हुआ था ना, तो तोहफे ऊपर चले गए ना। बेशक। अब तो हमारे टेलीफोन वाले इमाम ही को नहीं है ना। अल्लाह अब तो तोहफे ऊपर कैसे जाए? जिस घर पे टेलीफोन लगा हुआ है तो फिर उस टेलीफोन के जरिए वो तोहफा ऊपर जाता है। जब फिर तोहफा ऊपर जाता है फिर वो मोमन का महराज बनता है। ये मोमन है, इसके आगे वलायत भी है। जी सर। तुम्हारे अंदर है वली जो आते हैं कोई आसमानों से तो नहीं गिरते हैं ना। बिल्कुल। हम तुम ही है, सबके अंदर वलायत तेरा। जो भी बच्चा है इस दुनिया में, अगर काफिर का बच्चा है तो वो भी वलायत का राज लेके आया। क्या खबर, मुसलमान हो जाए तौबा कर ले। और तारीख हुआ है कि काफिरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। अगर काफिरों के बच्चे वली बन सकते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे वली नहीं बन सकते? वो वलायत का राज क्या है? तुमने देखा होगा कि रात को सोते हो दूसरे शहर में घूमते हो। तुम तो नहीं होते, लेकिन तुम्हारे अंदर एक मखलूक होती है जिसको नफ्स बोलते हैं। वो शैतानी महबूब में घूमती रहती है, मुड़ के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसी किस्म की और भी तुम्हारे अंदर हुए हैं ना, वो लतायफ है ना, 7 लतायफ है ना। जब उनको अल्लाह का नूर मिलता है, नूर से उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है ना। जब नूर से परवरिश होती है फिर तुम देखते हो रात को सो रहे हो तो हजूर पाक के कदमों में उन मखलूकों के जरिए जब वो ताकतवर हो जाती हैं तो फिर वो मखलूकें कौन सी हैं? जब हजूर पाक शबे महराज में गए तो बैतुल मुक़द्दस में जाने से पहले नमाज पढ़ी। बेशक। वो जो पहले नमाज पढ़ाई वो किसको नमाज पढ़ाई? वलियों और नबियों की अरवा को। बेशक। ऊपर से जब गए तो फिर जो नमाज मिली तो वो किसके मिली, किसके लिए मिली? वो नफसानी लोगों के लिए, ताकि वो इस नमाज के जरिए पाक हो और उस नमाज में शामिल। आज भी अगर कोई
کوئی اپنے آپ کو پاک کر لے تو پھر اپنی روح کو تیار کر لے تو پھر وہ اس نماز میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت محمدی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کا یہاں جو اسم مبارک ہے نا، آپ کو یہاں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک آپ کے جسم مبارک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح۔ یہ شریعت محمدی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو آپ کی روح مبارک ہے نا، اس کا نام احمد ہے۔ کوئی روح ان کی روح تک چلی جائے تو شریعت احمدی تک چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ اوپر آپ کا نام حامد ہے۔ پھر جب اللہ کے کوئی روبرو ہو جانا تو اس مقام میں محمود ہے نا، وہاں حضور پاک کو محمود کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شاہی میرا شاہی، شاہی رکشا والے کہتے ہیں جی نماز روزہ کم سکھو اور رستہ کو دیجو۔ نماز روزہ کام اچھا ہے لیکن وہ رستہ جو ہے وہ کچھ دوسرا ہے۔ نماز روزہ جنت کو پہنچاتا ہے، اللہ کو نہیں پہنچاتا۔ اللہ کے لیے رستہ کو دوسرا ہے۔ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا، تسبیحیں بڑی بڑی لگی ہوئی، اللہ اللہ کریں، عبادت خوب کریں، تو اللہ ملا کو نہیں۔ غاروں میں دیکھا اللہ ملا کو نہیں۔ مسجدوں میں دیکھا 30-40 سال ہو گئے نمازیں پڑھے ہیں، تو کوئی اللہ ملا ہے کو نہیں۔ تو پھر اللہ کس کو ملا؟ اللہ ان کو ملا جنہوں نے اپنے دل میں ڈھونڈا نا، ان کو ملا۔ کیونکہ اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ دلوں سے ہے نا۔ اب جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو نا، ان کا تعلق تو جنت سے ہے نا، بے شک اور ہم تم کو ثبوت دیتے ہیں نا۔ ڈھیر نمازیں پڑھی ہوں گی، تسبیحات پڑھی ہوگی، تہجد بھی پڑھے ہوں گے، لیکن جب دعا مانگی ہوگی تو یہی کہا ہوگا اے اللہ مجھے جنت دے۔ جی جنت کے لیے کبھی مانگی نا، تم خیال کرو کبھی بھی تم نہیں کہا ہے اللہ مجھے تو چاہیے، کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے لیے تم نے عمل نہیں کیا۔ جب تم دل میں اللہ سے شروع کرو گے نا تو وہ راستہ اللہ کو جاتا ہے نا۔ جب دل میں اللہ آئے گا نا تو کبھی نہیں کہو گے اے اللہ مجھے جنت چاہیے، اے اللہ مجھے تو چاہیے۔ پھر جب اللہ مل گیا تو اپنے پاس تو نہیں بٹھائے گا، جنت بھی بھیجے گا، پھر مانگے جانے ملے گی نا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، تیرا شاہی میرا شاہی، لجپال شاہی۔ اب بہت سے طریقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، بہت سے کہتے ہیں رب کا دیدار ہو سکتا ہے۔ حضور پاک کو جو ہوا اس جسم سے ہوا، باقی جو ولیوں کو ہوتا ہے ان کے اندر جو مخلوقیں ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ بے شک تمہارے اندر اللہ نے وہ سیارے رکھے ہوئے ہیں، اس نے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان سے ایک ایک مخلوق پکڑ کے اس تمہارے ڈھانچے میں ڈال دی۔ پتہ نہیں اس کو ملکوت میں جانے کا شوق ہو، جی اپنے قلب کو تیار کرے گا، ملکوت کی تیر سیر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے جبروت میں جانے کا شوق ہو اور لطیفہ روح کو طاقتور کرے گا، جبروت میں چلے جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو سکتا ہے اس کو اللہ کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ لطیفہ اللہ کو طاقتور کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ جب کوئی ان مخلوقوں کو تیار کرتا ہے، یہ جو لطیفہ اللہ دماغ میں ہے اس کا ذکر یاہو ہے، یاہو سے وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے، بالکل فرشتہ بن جاتا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے دیکھیے اوپر کیا ہو رہا ہے، واہ واہ آدمی سوچتا ہے وہ اوپر پرواز کر جاتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ فرشتے روکتے ہیں نہیں رکتا ہے، کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، کیونکہ فرشتے بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، جی بے شک اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں رب کی ذات ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وقت اشرف المخلوقات ہے، اب نہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے بڑی محنت سے بڑی قربانی دے کے پہنچتا ہے نا، جی جی پتہ نہیں کتنا عرصہ اس نے تیاری میں لگائے، 12 سال تو کم از کم لگتے ہی ہے نا۔ یہ جو لوگ جنگلوں میں چلے گئے نمازیں گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے نا، اس جنگلوں میں کیوں گئے؟ ان اپنی مخلوقوں کو تیار کرنے کے لیے گئے۔ پھر جب رب کے حضور پہنچ جاتا ہے پھر ایک دوسرے کو بڑے پیار سے دیکھتا، پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے۔ تو
بڑے پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کا جو نقشہ ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل میں جاتا ہے. پھر جب اس کے دل میں جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا, اب جو تجھے دیکھ لے وہ میں. اس کو بولتے ہیں کامل مرشد. سبحان اللہ. بے شک. اسی کا دیدار میں نے لکھ کروڑا, اور اسی مرشد کی بیعت ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے, اور جو بکتے ہیں وہ اسی مرشد کے لیے بکتے ہیں. بے شک. اب رہا سوال ہمارے علاقے میں کیا ہم جب جہاں بھی گھومتے ہیں وہاں گدی نشین بھی ہیں, سجادہ نشین بھی ہیں, سارے مرشد بنے ہوئے ہیں نا. اب جو مرشد ہم نے پکڑا ہے وہ تو اللہ کے لیے پکڑا ہے. یہ جسم تو اللہ کو نہیں جاتا ہے نا, وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو جاتی ہیں. اس کو ان کو پہنچانا آئے ہی نہیں تو کتنا بڑا مجرم ہے. بیعت کا حق صرف ولی کو ہے. جس طرح کوئی نبی نہیں ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کافر, ماننے والے بھی کافر. تو کوئی ولی نہیں ہے تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے تو کفر کے نزدیک. وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا, اور اس لیے تو ہزاروں لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. وہ نایاب چیزیں, وہ نایاب اشارے جن کے ذریعے آدمی کو اللہ تک پہنچتا تھا اس نے ان کو پھنسا کے برباد کر دیا. وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا. سبحان اللہ. وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے گا. بے شک. دوسری طرف ہمارا عالم فرقہ آ گیا. ایک طرف تو گدی نشینوں نے اور سجادہ نشینوں نے ہمارے اندر کو برباد کر دیا, جی صحیح. اور دوسری طرف عالم فرقہ آ گیا, انہوں نے ہمارے ایمان کو ہی برباد کر دیا, مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا. بالکل صحیح. عالم کی بھی 3 قسمیں ہیں نا. جی جی. ایک عالم ربانی ہے. عالم ربانی وہ ہوتا ہے جب اس کے اندر منور ہو گیا نا, نور آ گیا جی تو پھر وہ مقناطیس لگ گیا نا. جی صحیح. بے شک. جس طرح مقناطیس پڑا ہے چھوٹے چھوٹے سوئیاں پھینکتے ہیں اور پکڑتا جاتا ہے نا, لیکن اسے اسی طرح جب یہاں نور کا گولا آ جاتا ہے نا, کسی کے بھی نور میں گولا آ جائے, یا عام ہے یا عالم ہے, جب عالم کے دل میں نور کا گولا آ جاتا ہے نا پھر وہ نماز پڑھتا ہے نا تو اس کا نور بھی اندر جاتا ہے نا. تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا بھی نور اندر جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں قاری نظر آتا ہے. حقیقت کیا شان ہے. سبحان اللہ. اب قرآن مجید کو آپ دیکھیں, کہیں بھی نہیں لکھا نماز پڑھ, بے شک. وہاں یہی لکھا نماز قائم کر. اللہ. وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے, اللہ نے فرمایا نمازیں قائم کرو. نماز پڑھے گا ساری عمر مسلمان ہی رہے گا, نماز قائم کرے گا تو عالم با بنے گا تو مومن بنے گا. کیا نقطہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کیا ہوتا ہے؟ سارے نماز پڑھتے ہو نا, پڑھتے ہو, کتاب پڑھ رہے تھے بند کری ختم ہو گیا نا, اس کو ختم کیوں کرتا ہے؟ قائم کرنا نماز کو اپنے اندر بسانا. تیرا اندر منور ہوگا, تیرے اندر نماز پر قائم رہے گی نا. کیا شان. نعرہ تکبیر, نور اندر ہی نہیں گیا تو قائم کیا ہے؟ بڑی قائم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا قائم کر, دل میں بسا, نور اپنے اندر قائم کر. پھر قرآن پڑھا تو اس کا مینو اندر گیا. ایسے عالم کی توہین دین اسلام کی توہین. اگر کوئی ایسا عالم ہے نا اس کی توہین دین اسلام کی توہین. بے شک. ایسے ہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا. واہ. حضور پاک فرماتے ہیں نا ایسی عالموں کے لیے یہ بنی اسرائیل کی نبی کو مانا. اللہ. اچھا یہ تو عالم ہو گیا نا باہم, اس کو عالم ربانی کہتے ہیں. اس نے جب ہم کو دین سکھایا, کافروں کو مسلمان بنایا. اور پھر دوسرا عالم اللہ, اس نے کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکا, وہ مسلمانوں میں فرقے بنائے نا, مسلمانوں کو کافر کہا نا. وہ دوسرا عالم جس اس کے سینے میں قرآن, اس کے ہاتھوں میں قرآن. اس کے سینے میں قرآن ہے اور عالم سوق اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے.
وہ سارا دن رات پڑھتا رہتا ہے قرآن، لیکن قرآن اندر ہی نہیں آتا ہے نا، وہ اندر گئے تو اس کو ہدایت دے نا۔ قرآن خود فرماتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو۔ وہ جو پاک تھا نا عالم، اس کو تو ہدایت ہوگی نا، لوگوں کے لیے بھی ہدایت بن گیا۔ یہ تو پاک ہی نہیں تھا اور قرآن اس کے اندر ہی نہیں گیا، قرآن اس کے ہاتھوں میں ہے۔ بھائی ساری عمر لگا رہا قرآن ہاتھوں میں ہے، بس وہ کھول ہی نہیں بن سکا وہ عالم با مطلب پتہ نہیں کیا بن گیا۔ اس کے بعد تیسرا عالم، وہ بھی تم کو بہت نظر آئیں گے، اس نے بہت پڑھا، وہ اندر ہی نہیں جاتا، بہت پڑھا اندر ہی نہیں گیا۔ اس نے پھر کیا کیا کہ اس قرآن کو بغلوں میں لگا دیا، ٹنگ آ کے بغل میں رکھو، ٹنگ آ کے بغلوں میں دے دیا۔ وہ اللہ کو ملا نہیں، چلو کرسی ہی مل جیسے۔ وہ سیاست میں لگے نا، قرآن بغل میں دے کے سیاست ان کو سیاسی جیب کو بھی نہیں دیتی، لیکن اس کا حق بھی ہے نا، اللہ جو نہیں ملا چلو دنیا سے۔ اس کے لیے کل شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہوں نے بغل میں قرآن کہ کھا کے سارا۔ صبح کہتے ہیں بے نظیر کافر ہے، وہ شام کو پیسے ویسے مل گئے نا، میں نے تھوڑی کہا تھا، مکر گئے نا۔ نعرہ تکبیر، تعالی جب کوئی شخص عرض اللہ رکھتا ہے اس کا دل اللہ میں لگ جاتا ہے، کوئی بھی چیز دل میں بس جائے اسے محبت ہو جائے۔ اب دل میں اللہ بس گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔ محبت کا تعلق اس دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ جو زبان سے کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کرتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے احسان لیتا نہیں ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے، ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کو ثواب دیتا ہے، اور تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو ایک دن دیکھتا ہے، بڑے پیار سے دیکھتا ہے۔ جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا محبت ختم ہوگی، پھر عشق آ گیا، پھر میں تیرا اور تو میرا۔ علامہ اقبال نے فرمایا گارو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی۔ اگر تیرے اندر اللہ کا عشق آ جائے تو کفر بھی مسلمانی بن جاتا ہے نا۔ اگر عشق نہیں ہے تو پھر آگے کہتے ہیں پھر مسلم بھی ہے کافر و زندگی۔ علامہ اقبال نے کیا تم ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر و زندگی کہتے ہو نا۔ اب یہ جو اللہ اس امت کو ملا، باقی امتوں کے نبی بھی ترستے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اول المرسل کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ امت کا کہا، مسلمان کا نہیں کہا، ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرا۔ اور حضور پاک کے طفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جو اس نور کے بغیر بیٹھے ہوں گے تو پھر پاویں سننی ہے تو پاویں شیعہ تو کچھ نہیں، پھر تو جاسوس ہی ہے۔ واہ، بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے، اس امت کے ولی کہتے ہیں ہم نے اللہ کا دیدار کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا،
حضرت ابراہیم بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. سعید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب چاہوں اللہ کا. تیرا شاہی میرا شاہی ہم دیے اسرار الہی موت کی شان. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے کہا موسیٰ گالی دیکھا واہ واہ واہ. دیکھا ہوا تھا سہم. سیم گئے تو پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. اللہ میں اللہ. نے کہا مجھے منظور ہے. زندہ اٹھایا گیا پھر ان کو. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, پھر ان کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ. اور امتی کی کیا شان ہے. علماء کے لیے, عالم ربانی کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہے, کیونکہ نہ ان نبیوں کو دیدار نہ ان عالموں کو دیدار. کیا بات ہے. سبحان اور اللہ. ولیوں کے لیے کہا کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رہے. ہائے ہائے. جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے امام مہدی سے بیعت کر لی, سارے نبی رشک نہیں کریں گے. حضور پاک کے بعد جو درجہ ہے نبوت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, تو وہی آگے بیعت ہو گئے. اب وہ اس مزار آتا کیسے جی سر. طریقہ بھی بتا رہے, ہو سکتا کوئی اہل دل ہو. وہ سعید سلطان بو رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے نور الہدا. وہ سمجھ میں نہیں آتی. ایک دن ان سے ملاقات ہو ہی گئی. اللہ. پوچھا آپ نے یہ کتاب لکھ دی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے, ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. اچھا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, ہزاروں کی سمجھ میں نہ آئے, 1000 سال تک نہ آئے, 1000 سال کے بعد اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ گئی نا تو وہ ہزاروں کو سمجھا دے گا. ہائے ہائے ہائے. پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. تیرا شاہی میرا شاہی ہم دیے اسرار الہی نیوی کا کیپٹن ملا, کہنے لگا مجھے بڑی تگ و دو اللہ کی. میں روزانہ کئی ہزار دفعہ کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں تو اس کو سمندر میں ڈالتا رہتا ہوں, صحیح. لیکن کئی سال ہو گئے مجھے تو رب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا. تو بھائی رب تو دل میں تو سمندر میں ڈال رہا, اللہ. لکھ لکھ کے تو سمندر میں ڈالتا, دل میں ڈالنا. دل میں کیسے ڈالوں؟ تو بس یہی نقطہ ہے, اگر سمجھ آ گیا تو. واہ واہ. اب یہ اللہ دل میں کیسے جاتا؟ دل میں جائے گی تو بات بنے گی. بے شک. اس کو روزانہ 66 مرتبہ 66 کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں. مشہد کر کے لکھو, فجر کی نماز کے بعد لکھو, ورنہ جب بھی آپ کو موقع میسر آئے. دن میں بھلے کئی دفعہ لکھو, 5 6 7 دفعہ, لیکن جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو. کیا خبر تم لکھ رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہو, اسی میں کام ہو گئے. آپ تھوڑے لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ کاغذ سے آنکھوں میں آ گیا, تصور قائم ہو گیا. اس کو اہل تصور بولتے ہیں. جب آنکھوں میں تصور آنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کرتے ہیں. آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتاریں. واہ واہ. تو پھر اگر اللہ نے چاہا تو جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. سبحان اللہ. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی. ٹک ٹک ٹک, اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا ہے, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ ہو, وہ دل کی تسبیح چل پڑے. اللہ اکبر. جب یہاں لکھا نظر آئے گا یہ پولیس کی مہر لگی, پولیس والا, یہ اللہ لکھا گیا, اللہ. بے شک. رات کو سونے لگے, اس انگلی کو قلم خیال کریں, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائے. اسی میں نہیں لاتا, کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے. اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ کرتے رہے. ہم چکوال میں کانٹین کرتے کہ کچھ کنڈکٹر, بسوں میں کنڈکٹر ہمارے پاس کانٹین میں سو جاتے, خراٹے لے رہے ہوتے
ہم ان کو دیکھتے خوب مزے سے خراٹے لے رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں لاہور پنڈی لاہور پنڈی۔ لاہور میں ہوتے کیا پنڈی پنڈی میں ہوتے کیا وہ خواب نہیں کہتے رہتے نا۔ تو جب تمہارا خیال اللہ کی طرف ہوگا، سوتے بھی تھے جاگتے میں بھی تھے کام کاج میں بھی، تو پھر گھر والے کہیں گے تو تو اللہ کر رہا تھا، تم کہ میں تو سو رہا تھا۔ کیا شان، سرفراز سرفراز سرفراز۔ صبح اٹھیں، وضو ہے یا نہیں، ذکر خفی کرتے ہیں۔ جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ ذکر خفی کوئی منزل نہیں ہے، عبادت ہے۔ جس دن تمہارے دل کی دھڑکنوں نے اللہ اللہ پکارنا شروع کر دیا، آج تمہاری منزل جو ہے نا وہ چل پڑی نا۔ اس کو طریقت کہتے ہیں نا، طریقت کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی، اب اس گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ اب ہم نمازیں پڑھو تو روزے رکھو تو اس کا پیٹرول، تو پھر وہ گاڑی پہنچے گی نا۔ پھر جب وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے اللہ تک پہنچ جائے گی تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، ہمارے علماء کو بہت برا لگتا ہے، لیکن ہمیں کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی پیروں سے دشمنی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہم بیان کر رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، چاہے کسی کو صحیح لگے چاہے کسی کو برا لگے۔ واہ، یہاں ہم جدھر بھی گئے جی جی، ہمارے علماء نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے۔ انہوں نے کہا طریقت بھی شریعت میں ہے، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں۔ ہم نارا میں گئے تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا کہ اس کے آگے دنیا نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا جستجو والا ہوا تو وہاں جا کے ٹھہر جائے گا نا، آگے دنیا ہی میں جا کے کیا کروں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کا طالب ہوا تو یہاں شریعت میں ساکن ہو جائے گا نا، کہ شریعت کے آگے تو کچھ نہیں تو میں کیا کروں آگے جا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ دل بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، دل والے بھی ہوتے ہیں، یہ آنکھیں بھی اللہ کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کی تلاش کرتا نا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے، کیا غوث پاک اسلام میں نہیں تھے، خواجہ صاحب اسلام میں نہیں تھے، تو کئی سال جنگلوں میں رہے نا۔ بے شک، وہ شریعت جنگلوں میں تو نہیں ہوتی ہے نا، شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں ہوتی ہے نا، تو جنگلوں میں پھر وہ کیوں چلے گئے تھے؟ وہ کوئی دوسرا علم تھا، وہ طریقت حقیقت معرفت ہے۔ بے شک جب مڑ گیا ہے تو بڑے بڑے ولی کامل بن کے آئے گا۔ بے شک، جب وہ دل کی دھڑکنے پر اللہ اللہ پکارتی ہیں تو کوئی لوگ ہیں جن کے دل کی دھڑکنیں کم ہوتی ہیں، ان کے لیے پھر اولیاء نے کچھ طریقے نکالے ہیں۔ کلندر پاک ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے چلو ناچ، وہ ناچ آج تک موجود ہے، نچاتے ہیں ان کو۔ میں ایک دفعہ سیون میں گیا تو وہاں کچھ آدمی اس وقت اللہ پہ ناچتے تھے، اب دما دم مست کلندر پہ ناچتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک، دو آدمی میرے سامنے بے ہوش ہوئے، ناچتے ناچتے بے ہوش ہو گئے۔ ایک کو میں پانی ڈالنے لگا، ایک اور ساتھ آدمی تھا، تو دانت اس کے بالکل کسے ہوئے ہیں، بند ہیں، پانی بھی اندر نہیں جا رہا، تو دل سے آواز آ رہی ہے دما دم مست کلندر۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا کہ اس زمانے میں دما دم مست کلندر کرتے ہیں تو دلوں سے دما دم مست کلندر کی آواز آ رہی ہے، تو اس زمانے میں تو اللہ سے ناچا کرتے تھے نا، تو اس زمانے میں اللہ کی آواز میں آتی تھی۔ واہ واہ، تو بلے شاہ نے فرمایا سی اصل نچ کے یار منایا۔ اسے ناچ میں کیا یار منتا ہے؟ پتہ لگا نچے، خوب نچے، دل کی دھڑکنیں ابری، دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملیا تو یار منیا۔ امیر کلال کبڈی کھلاتے، اور کبڈی کھیل رہے تھے، بہادر نقشبند رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم میں پہنچ گئے فیض کے لیے، پوچھا امیر کلال کہاں ہے کہ وہ تو کبڈی کھیل رہے ہیں۔ کہ ولی کبڈی کو نہیں کھیل سکتا، میں تو خام خواہ ادھر آ گیا، واپس جانے لگے، زمین نے روک لیا۔ بعد میں وہی خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ ان کے ساتھ کبڈی کھیلے، اتنے بڑے ولی بنے۔ تو کبڈی میں کیا راستہ، خوب دوڑاتے، جب دل کی دھڑکنیں ابھرتے ہیں کہتے اب کبڈی کو چھوڑو، اب ان کے ساتھ اللہ۔ حق ہے، بے شک، ایک اور آسان طریقہ ہے، وہ ضربے لگواتے ہیں، اللہ اللہ۔ اب کچھ لوگ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں شور مچاتے ہیں، تو صحیح کہتے ہیں۔ اگر تو اللہ ضربے لگا کے گھر چلا جاتا ہے تو شور مچا کے گیا نا، اس سے بہتر تھا تو دل میں اس کو یاد کر لیتا، ان کو پتہ بھی نہیں یہ ضربے کیوں لگاتے ہیں۔ یہ اللہ اللہ جو لگاتے ہیں نا گھنٹہ بار، تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کو ملاتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت ہے، وہ کس طرح؟ آگے بیل چل رہا ہے، پیچھے وہ بھی چل رہا ہے، تو سارا دن چل رہا، بیل کا دل بھی دھڑکنا شروع ہو گیا، اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اب اگر اس دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا، ورنہ جس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے اس طرح اس کا دل دھڑک رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی، یہ تو ہو گیا اس کا طریقہ۔ اب اس کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اجازت کیا ہوتی ہے؟ آپ یہاں سارا دن رات تہجد پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ اور تمہیں ایک دن شکایت ہوگی میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، تو شیطان نے دل موڑ دیا۔ جب کوئی دل کی عبادت میں لگتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اس کے اندر چلا گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اللہ باجی بستانی رحمۃ اللہ جوانی کی ایام میں جنگلوں میں چلے گئے، جب باقی عبادت کرتے ہیں تو شیطان دیکھتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں نا تو قریب آ کے ان کو ستاتا، وہ صاحب نظر تھے، ایک دن ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، آج اس کو ماروں گا، آواز آئی اے باجید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جاتا ہے۔ تو اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے۔ اور جب بھائی بستانی رحمۃ اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادو شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے کسی کے دل پہ اللہ لکھا جاتا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ کو نقشبندی کیوں کہتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں پہ لفظ اللہ نقش کر دیتے ہیں۔ قرآن میں فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ ایمان اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں مدینہ پاک آ جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں، بے شک پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں، بے شک بے شک سرکار بے شک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن دیکھا جد الفسانی رحمۃ اللہ نے دیکھا یہ جن فرشتے ان کو سجدہ کریں تو بڑے پریشان ہوئے کہ استدراج تو نہیں ہو گیا، یہ انسان کو سجدہ جائز ہی نہیں، یہ مجھے کیوں سجدہ کریں؟ آواز آئی گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گئی اس کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ جب رابع بصری رحمۃ اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا، اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کے اس کا طواف کر، اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا، اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ تب مولانا رومی نے کہا کہ ایک دل جس میں کعبہ بس جائے ان ہزار کعبوں سے بہتر ہے۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔ جب کعبہ بس جاتا ہے ابھی مکمل نہیں ہے، اس کو آدھی کلندر بولتے ہیں، جی بولتے ہیں نا آدھی کلندر ہے۔ تو کھانے میں کعبہ بسا تھا تو کعبہ اس کا طواف بھی کرتا تھا، تو پھر بھی بولتے ہیں آدھی کلندر ہے۔ تو پھر پورا کلندر کون ہے؟ آدھی کلندر یہ ہے کہ وہ رب کا دیدار نہیں کر سکی، وہ رب سے بات چیت کر سکی۔ عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی، کتنی بڑی اونچی ولیہ ہو جائے، رب سے بات چیت کر لیتی ہے۔ جو دوسرے بھی ہیں نا پورے کلندر وہ رب سے بات چیت بھی کرتے ہیں، رب کو دیکھتے بھی ہیں نا، وہ رب کا نقشہ ان کے اندر آتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے نا کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے اللہ اللہ سبحان اللہ۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، رنگ میں رنگ رہیں گے، والے دھنگ رہیں گے۔ دین اسلام ایک پرندے کی مانند ہے، اس پرندے کے دو پر ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک پر سے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں،
نہیں ہو سکتے. جی وہ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں, زبان سے سب کچھ کرتے ہیں, دن رات لگے رہتے ہیں. وہ 40 50 60 100 سال ہو گئے تو ابھی نمازی ہے نا. وہی مسجد میں پھڑپڑا رہا نا, اوپر تو کوئی نہیں پہنچانا. تو دوسرے لوگ وہ دیکھے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی, دلوں سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا, وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں نا. رب کو وہ بھی کون وہ پہنچے نا, رب کو وہی پہنچے نا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور دلوں سے اللہ اللہ بھی کری. سبحان اللہ. بے رب شک کو وہی پہنچے. بے شک. یہ دو پر ہیں. اس وقت ہر آدمی صراط مستقیم کی تلاش میں ہے. جی وہ 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا, کوئی بھی نہیں کہے گا غلط کہتا ہے. صراط مستقیم کئی سالوں سے الجھے ہوئے نا کہ صراط مستقیم کیا, یہ دیوبندی تو مرضی تو سنی شیعہ. ابھی 10 منٹ میں تم سارے کرنے لاؤ گے صحیح کہتا. اگر کوئی کافر ہوا ہندو ہوا وہ بھی کہے گا صحیح کہتا. ایک وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر بھی خراب ہیں, باطن بھی خراب ہیں. جی نہ کوئی ظاہر میں نماز روزہ ہے, نہ کوئی دل میں اللہ اللہ ہے. وہ بلے سنی ہے تو بلے شیعہ, تو وہ بابی صراط مستقیم نہیں ہے. بے شک. وہ صراط مستقیم نہیں ہے. نام تو نہ رکھے ہوئے نا, بات صراط مستقیم بھی کرے نا. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب ہیں, باطن اللہ اللہ کا. کیا شان. ایسے لوگ بھی ہیں. یہ درگاہ شریف ہے نا ادھر, ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے نا, دل اللہ اللہ کر رہا ہے نا, اور جس کو ڈنڈا مارتے ہیں اس کو فیض ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان کی کوئی نقل کرے تو زندگی ہو جاتا ہے نا. بے شک. بالکل بالکل. بھائی اگر ان کی نقل کرو تو زندگی ہو جاؤ گے نا. تو صراط مستقیم وہ بھی کو نہیں. اللہ. بھائی وہ تو بے نظیری کو ڈنڈے مارتے ہیں, تم ڈنڈے مار کے دکھاؤ. ان کی نقل کرے تو زندگی ہو جائے گا نا. صراط مستقیم وہ بھی نہیں ہے نا. جی جی بے شک. تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر درست تو باطن سیاہ. ہمارے علماء اور عابد زاہد, ظاہر میں تسبیح نمازیں سب کچھ ہے, اندر کالے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں ہے. اس دل میں اللہ ہوتا ہے, اگر اللہ نہ ہو تو شیطان ہوتا ہے. بے شک. پھر صراط مستقیم یہ بھی ہے نا. اگر صراط مستقیم ہوتا تو 72 فرقے کیوں بنتے؟ انہی لوگوں نے بنایا نا, بے شک. بے شک. انہی داڑھیوں والوں نے بنایا, نمازیوں نے بنایا نا فرقے. بے شک. تو پھر صراط مستقیم ہوتا سارے ایک نہ ہوتے. تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست, باطن بھی. ظاہر میں بھی نماز روزہ کرو, دل بھی اللہ اللہ کرے, زبان بھی پاک تو دل بھی پاک. یہ صراط مستقیم ہے. بے شک. بے شک. حق. کہیں سے بھی حاصل ہو جائے, ہم یہ نہیں کہتے, یہیں سے بھی حاصل ہو جائے, یہی صراط مستقیم ہے. اس وقت سارے اسلامی ممالک ہیں, ایران بھی, عراق بھی, پاکستان بھی, زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا, زبان سے سارے ایک ہے, لیکن دل سے ایک نہیں ہے نا. بے شک. دلوں میں شیطان ہے. تو شیطان کیا کرتا, بھائی کو بھائی سے لڑاتا, میاں کو بیوی سے لڑاتا. بے شک. دل سے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے ہیں, کافر کہتے ہیں. جب تمہارے دلوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو پھر زبان سے بھی ایک اور دل سے. بے شک. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب تم کو, اب اس شیطان کو پتہ ہے کہ یہاں تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے, اس کے پاس جنات فوج ہے, حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو, برباد کرو, کچھ بھی کرو, یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے. ورنہ یہ تو گیا نا. تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. بے شک. ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. پھر جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے نا. سبحان اللہ. تو شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی. سبحان اللہ. اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان راگ نہیں ہوتے. پھر بندہ نہیں رہے, بندہ نواز بن جائے. غریب نہیں رہے, غریب نواز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیدری. بہت سے لوگ ہوں گے جن کے مرشد کامل ہوں گے, بہت سے لوگ ہوں گے تو ویسے پھنسے ہوئے ہوں گے. جی جی بے شک. ہر مرشد اپنے آپ کو کامل ہی کہتا ہے نا. تو جو جس سے بیعت ہوا اس کو کامل سمجھ کی بیعت ہوا نا. اگر تو وہ کامل ہے تو پھر تو جیسا ہی ہے, آپ اللہ سے سارا ہے. لیکن اگر وہ کامل نہیں ہے تو پھر تیری زندگی برباد ہو رہی ہے نا. اب ضروری ہے نا کہ اپنے مرشد کے مطلب بھی پتا ہو نا, تو کامل ہے یعنی بے شک. ہونا چاہیے نا. بہت ضروری. صحیح. آپ سنہارا ہے, وہ سونے لینے کے لیے جاتا, مار نہیں کھاتا, اس کے پاس کسوٹی ہے. بے شک. بے شک.
جب تمہارے اندر یہ اللہ اللہ شروع ہو جائے گا، جی تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں پکاریں گی اللہ اللہ، نور بنے گا، جی بڑی امام چلے جانا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ، اکبر شریف بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو دقت بھی پیدا ہوتی ہے، یہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ، اللہ آپس میں ٹکرایا تو دقت پیدا ہوگی، بے شک دل کی ذکر اور تیز ہو گیا، سمجھ گیا روحانی آدمی ہے۔ بے شک واہ واہ آگے داتا صاحب چلے جانا نا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ نا، تو سیدھے میں گڑگڑاہٹ ہوگی نا، حرکت پیدا ہو جائے گی نا، تو سمجھ جاؤ گے نا کہ یہ کوئی ولی کامل ہے، پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا۔ ہاں 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 جو داتا صاحب بڑی امام پہ بات ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے تمہاری خوش نصیب، ہائے ہائے اگر گھڑی گھڑی تو اس کے پاس جاتا ہے، گھڑی گھڑی اس کے پاس جاتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے نا، بالکل برباد ہو رہی ہے۔ بے شک سردار بے شک ضروری ہے کہ تم پہلے کسوٹی بند ہو جائے تو پھر تم ان کی تلاش میں نکلنا، پھر جب بھی کبھی ملے گا نا تو کامل مرشد ہی ملے گا۔ سبحان اللہ سگی سلطان دو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ تو لٹ جائے، تیرے گھر پر لٹ جائے، مرنے سے تھوڑی دیر پہلے تو یہ چیز حاصل ہو جائے تو بڑی سستا سودا ہے۔ اللہ اللہ اکبر جائے گا تو ایمان سے جائے گا، تیرے دل پہ اللہ لکھا ہے ایمان سے جائے گا۔ اللہ اللہ اس کے لیے ہم تمہیں نہ بیعت کرتے ہیں نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں، اس وقت تک تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے اندر رحمان جاگتے نہیں ہیں، پھر تمہیں کہیں بھی کامل نظر آیا وہاں جا کے بیعت ہو جانا، کہیں بھی نظر آیا وہاں جا کے بیعت ہونا، جو بھی ملے گا پھر صحیح ملے گا۔ یہ چشتی نقشبندی قادری سروردی یہ سلسلے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں کچھ ہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ چشتی تھا ہمارا دادا، باپ بھی چشتی، میں بھی چشتی، میرا بیٹا بھی چشتی، ہم چشتی کیوں چھوڑیں، یہ کہتے ہیں نا۔ لیکن چکر یہ ہے کہ 4 گاڑیاں ہیں نا، کہ پہلے 9 گاڑیاں تھیں اچھا اور 5 پنچر ہو گئی ہیں، اللہ اکبر اور 4 رہ گئی ہیں، ہائے ہائے اور 4 میں سے ایک جو ہے نا وہ بھی کٹ گئی، ہائے ہائے سرورد بھی کٹ گیا، اللہ اور صرف دات خانی میں لگ گیا بس، ہائے ہائے اور ذکریت کو اس نے چھوڑ دیا۔ جی جی اب یہ گاڑیاں سٹارٹ کبھی چشتیوں کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اوہو جی تو کبھی نقش بندیوں کی سٹارٹ ہوتی ہے تو کبھی قادریوں کی سٹارٹ ہوتی ہے، ہائے ہائے باری باری نا، ایک ڈیٹ سٹارٹ نہیں ہوتی ہیں، باری باری الگ طرف جاتی ہیں نا۔ جی اگر تجھے اللہ کو پہنچنا ہے تو جو سٹارٹ گاڑی ہے اس میں جا کے بیٹھ جانا، اللہ اکبر بھائی وہ تو سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئی ہیں نا، تو ہمارے لیے بھیجیے، باری باری وہ چلتی ہیں نا، تو کسی میں سٹارٹ میں جا کے بیٹھ جائے کوئی جرم نہیں ہے نا۔ بے شک ہاں اگر تیری گاڑی چل رہی ہے تو پھر اترنے کی کوشش کرتا تو پھر وہ جرم ہے نا۔ بے شک بالکل اگر کسی کا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مرشد کامل تھا تب اس کے اندر اللہ اللہ ہوئی ہے۔ بے شک اگر کسی کے اندر اللہ اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کی گاڑی چلی نہیں ہے نا، تو گاڑی پہ آگے بیٹھ جائے۔ اللہ ہمیں تم سے جو لالچ ہے ایک لالچ ہے بس، ہائے ہائے ہم اپنے خرچے پہ ادھر آئے ہیں، خرچے پہ جائیں گے، بے شک پھر کیوں ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، یورپ تک جاتے ہیں، صحیح بے شک بے شک تھوڑی سی لالچ ہے ہم کو، اوئے ہوئے اللہ اللہ حضور پاک کو بھی وہ لالچ تھی، بے شک اس وجہ سے آپ کو اریسن بھی کہا گیا، بالکل قرآن میں ہے سب اریسن بھی کہا گیا، لوگ پوچھتے ہیں اریس کیوں کہا گیا؟ جی جی بے شک واہ 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 اب دیکھو نا، تم اللہ کو جاؤ، دوزخ میں جاؤ، بحشت میں جاؤ، ہمیں کیا پرواہ، ہم نے تو جو پانا تھا پا لیا نا۔ جس طرح گاڑی کسی کی لینے والا اور بیچنے والا ہوتا ہے، بیچ میں ایک ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے نا، وہ ایک کو راضی کرتا ہے پھر دوسرے کو راضی کرتا ہے، بے شک دونوں فریقوں کو راضی کرتا ہے، گاڑی اس کی نہیں ہے، ادھر بھی باتیں کرتا ہے ادھر بھی بیچارہ باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگاتا ہے، جب گاڑی بک جاتی ہے اس کو ادھر سے بھی کمیشن ملتا ہے، ادھر سے بھی اللہ واہ 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 وہی حساب ہمارا ہے۔ اب ہم تم کو راضی کر رہے ہیں نا، پھر اس کو راضی کریں گے، بن کے مست ملنگ رہیں گے، اللہ شروع ہوگا وہی ہے نا، اس کو ہم کو بھی کمیشن ملے گا نا، وہ بھی دے گا تمہارا کمیشن، ہم کو یہ لالچ اس اللہ اللہ سے ہمارے مراتب جو ہے نا وہ بڑھتے ہوں گے۔ تم نے جتنا ذکر کیا، جس نے تم کو سکھایا 2 درجوں
اس کو ملے گا 2 گنا، اور جس نے اس کو سکھایا 4 گنا اس کو ملے گا، جس نے اس کو سکھایا 8 گنا اس کو ملے گا، یہ 10 گنا تک جاتا ہے نا۔ نعرہ حیدری، سرفراز، ڈوب کے بولو، میں بولو۔ اب جو میں نے باتیں کری ہیں، اگر کسی صاحب کو اس پہ اعتراض ہو پوچھ تو سکتا ہے، کوئی میں نے بات کری ہے کسی کی سمجھ نہ آئے یا کوئی اعتراض ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، اس کے بعد ذکر لیں اپنی قسمت آسمائے۔ سوال کر لیں اگر دل میں ہو تو۔ گفتگو کے بارے میں اگر کسی حضرات کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ بے شک بربنا محفل میں سوال کر سکتے ہیں۔ دعا کیجیے نا، ابھی دعا کریں گے نا، جس کام کے لیے کریں گے چلو اگر ہو سکتا اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ کام تو نکلتے رہتے ہیں نا، کام تو نکلتے رہتے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد تجھے یاد جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، زبان سے نہیں، وہ دل سے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی۔ اس دل کی پہنچ جو ہے نا، زبان کی پہنچ امریکہ ہے، دل کی پہنچ عرش مولا ہے، اور تیری اللہ اللہ جو ہے نا وہ عرش مولا میں گونجنا شروع ہو جائے گی۔ تو نہیں جائے گا، تیری آواز جائے گی اللہ، اس آواز کو اللہ روز سنے گا۔ اب کہتا تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں، اور سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں نا، تو وہ کیا سب کا نام لے کے پکارے گا؟ نہیں، یہ سارے آوازیں یہاں گونج رہی ہیں اللہ اللہ کی، سب آوازوں کو سن رہا ہے، وہ سب آوازوں سے مانوس ہے، ایک دن ایک آواز غمگین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے اس کو کیا ہو گیا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پہ یہ مصیبت آن پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کو غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اس کا کام ہو گیا۔ یہ دعا کرو یہاں بھی کام آئے، آگے بھی کام آئے، جب تم مرے گا تو فرشتے آ جائیں گے، آ کے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے، سب سے پہلے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے۔ ایک کفن پیچھے ہٹانا، اللہ لکھا ہوا دے گا، ان کو ضرورت نہیں تم سے دوسرا سوال پوچھے۔ یہ کام سیکھنا، ادھر بھی کام آئے تو ادھر بھی کام آئے، اور ساری عمر کے لیے دعا بھی بن جائے۔ بے شک بے شک۔ جب تو نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا، تیرا جسم ختم ہو گیا نا، لیکن تیری روح نے یہاں اللہ اللہ سیکھی نا، روح تو ختم نہیں ہوگی نا، یہ قیامت تک ہی تیری اللہ اللہ، قیامت تک تیرا مرتبہ کتنا بلند ہو جائے گا۔ واہ 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 حدیث میں جو یہاں اندھے وہ وہاں بھی اندھے، تو نے یہاں اللہ اللہ نہیں سیکھی نا تو وہاں تو وہ روح جائے گی، تو نہیں جائے گا نا، تو وہ وہاں بھی اندھا ہے نا۔ واہ بے شک۔ سرکار ایک سوال ہے، مطلب جیسے لڑکوں کے لیے فکر کا حکم ہے مومن ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے، مطلب عورتیں جو ہے وہ مومن یہ فکر کرے؟ نا عورتوں کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام کیا دونوں کے لیے، والذاکرین والذاکرات۔ بے شک۔ اور یہ جو مخلوقیں ہیں نا یہ تو سب کے اندر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، یہ جو مخلوق لطائف ہے نا یہ سب کے اندر ہے، اور یہ جب تمہارے لطائف، یہ انسان ہے تمہارے اندر۔ جی جی ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کا، جی ادھر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر، کام کاج بھی کر، ہاں جی ہر ویلے میرا ذکر بھی کر۔ اللہ آدمی الجھن میں پڑ گیا، ہاں جی واہ بڑا سوچا لوگوں نے، ہاں جی کہنے کہ پھر ایسا ہوگا، اٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، سونے لگے یہ آیت پڑھ، کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ، یہ سمجھا نا؟ وہ نہیں، اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر۔ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ پگا لے، پھر تو کام کاج کرنا، تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا، تو کام کاج کرنا وہ اللہ کرے گا، تو سونا وہ اللہ کرے گا، خریدو فروخت کرنا وہ اللہ کرے گا، تجھے نیند آتی ہے اس کو نیند تو نہیں آتی، وہ انسان سب کے اندر ہے، جو بھی ان کو جگا لے، ہاں عورت ہے یا اللہ۔ کیا شان ہے، اللہ اکبر۔
تو پھر وہ سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو سچ ہک تو نو ہک، بے شک سرکار، سچ کا باقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے، بے شک، روح، قلب، شری، خفی، افا، انا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، 9 جزء ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے، بالکل۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس ہمارا، لوامہ، ملیمہ، مطمئنہ، ان کے نام ہیں، یہ مخلوق ہی ہے تمہارے اندر۔ تو ایک وقت غوث پاک کی 9 آدمی نے دعوت پکائی، ایک ہی وقت میں پکائی۔ بے شک، ایک ہی بات، آدمی سوچتا ہے 9 جگہ کیسے چلے گئے جی؟ وہ جسم نہیں گیا، وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ادھر۔ او ہو، اگر ایک وقت میں 9 گھر کے کھانا کھایا، جی جی، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کریں ہوں گی، تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ بے شک سرکار، بے شک، بے شک، وہ کہتے ہیں درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہے نا۔ تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ جن کی ہوں، ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجدد صاحب کو، میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ سبحان اللہ، واہ، اور جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اوپر پہنچے تو ہم بھی موجود تھے نا، تو کیا تھا نا، یہی چیزیں تھی نا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، آپ جب تم درباروں میں جاتے ہو جی جی، کچھ فیض ہوتا تبھی جانتے ہو جی سرکار، اب اس میں فیض کیا ہے؟ جی فیض زندے سے ہوتا ہے، بے شک، مردے سے فیض نہیں ہوتا۔ ہاں؟ زندے کے پاس جاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ صحیح، اب رہا صاحب اس نے اپنے ان انسانوں کو زندہ کر لیا نا، اصل تو یہ ہے نا، یہ تو نقل ہے، یہ تو مٹی ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس نے اپنے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا۔ بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے، یہاں سے خانے کعبے میں چلا جاتا ہے، صحیح ہے، اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا۔ وہ قبر میں چلا گیا، اسی مخلوق کے قبر میں بیٹھ کے اللہ لکائی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں، تو وہ مردہ کدھر ہے؟ بے شک، صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا، ہے تو وہ زندہ، کھاتا پیتا ہے، جی سرکار، بے شک، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، یہ تو شرک نہیں ہے نا، شرک ہے۔ بے شک، ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سیکھا نا، جی، ان کو نہیں جگایا نا، تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی نا۔ جب مر گیا تو یا ہڈیاں رہ گئی نا، یا پتھر رہ گئے نا، بے شک، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ ان ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے نا، اللہ اکبر، واہ واہ، بے شک، اللہ، ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے، زندے کی تعظیم شرک نہیں ہے۔ اللہ، وہی اللہ زندے ہے نا، وہاں تو شرک کوئی نہیں ہے نا۔ بے شک، تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے، وہ ان کو خود ہی اپنے ختم ہو گیا نا، واہ، ختم ہو گیا۔ اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں جی، حاضر ناظر کے اوپر، ہاں جی، صحیح، ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ جی، اور ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں نا، وہ اس بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا، بتیرا پکارا، آؤ آؤ، کوئی نہیں آیا، اس نے کہا کوئی نہیں، جگہ وہ صحیح ہے، واہ، وہ صحیح کہتا نا، جھوٹ نہیں بولا نا اسے، بہت پکارا اس نے، کوئی نہیں آیا، اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ واہ، دوسرے نے اعلیٰ حضرت ہے صلاۃ السلام نے لکھا، اچھا، وہ بیٹھ کے پڑھنے لگے نا، اچھا، پڑھ لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما ہو گئے۔ اس لیے کیسے کہیں گے حاضر ناظر نہیں ہے؟ ہائے 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 ہائے، اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو نا جس سے پتہ لگے نا کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ طریقہ کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا نا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گی نا، یہ علم سیکھو نا، اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم طریقت بھی کہتے ہیں۔ وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، وہ بھی مدرسے سے فارغ ہے، پھر سور اور ربانی میں کیا؟ سبحان اللہ، عالم ربانی نے کیا کیا؟ 2 4 5 7 دن میں اللہ کا شروع ہو گیا، اس کا کرم ہو گیا۔ بس کرونی اسکرو کم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ اگر کوشش کے باوجود تیرے اندر اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں۔ بے شک، بے شک،
अगर कर्म होता तो तुमको अपने नाम लेवाओं में लेता, फिर कार बंगला देता, फिर कर्म ही कर्म, फिर कर्म जाना। अपने आप को आसमानी का रास, मैं क्या हूँ, मेरा मुर्शिद क्या है, और मुझ पे रब कितना मेहरबान है, यही एक कसवटी है। अल्लाह अकबर। गुजरांवाला में एक अंग्रेज ने सवाल किया, जी जी। मैं मुसलमान हो जाऊं, चाहता भी हूँ, अच्छा। मुझे गारंटी नहीं मिलती है। आए हाय। अच्छा जी। कहने लगा मैं शराबे भी छोड़ दूंगा, नमाज भी, रोजे जैसा कहोगे मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हारे और माँ कहते हैं कि हम गारंटी नहीं देंगे, पता नहीं दोस्त की है कि बेचते हैं। सुभान अल्लाह सुभान क्या इसका मतलब है तुम्हारा मजहब कमजोर है? भाई कमजोर चीज की गारंटी नहीं होती है ना। ये कहते हैं हमें अपनी गारंटी नहीं, तेरी गारंटी कैसे देती? अल्लाह। वाह। लेकिन यकीन करो कि मजहब इस्लाम गारंटी करेगा। अगर उस रास्ते पे चले तो तब साल नहीं, महीने नहीं, 5-7 दिन में पता चल जाता है। ये जो तुमको तरीका बताया, ये ज्यादा से 7 दिन में पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। अल्लाह। अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह शुरू हो गई, अल्लाह का हुक्म हो गया, गारंटी होगी। बेशक। अगर अल्लाह नहीं होता फिर कोई गारंटी नहीं। वाह क्या कसम। ये कसवटी है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। इसके लिए तो जिक्र लेना चाहे, हमको यहाँ से गुजारे।